بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر یا ڈاکٹر لکھنا۔ اسی طرح لفظ پروفیسر ہے، ہمارے معاشرے میں پروفیسر ایک خاص منصب ہے، اس کی خاص شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جو شخص پوری کرے گا تو وہ پروفیسر کہلائے گا۔ لیکن آج کل یہ حال ہے کہ جو شخص کسی جگہ کا استاد بن گیا وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کے ذریعے وہ اپنی ایک ایسی صفت ظاہر کر رہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ غلط بیانی ہے اور دوسروں کو مغالطہ میں ڈالنا ہے، اور یہ بھی اس حدیث کی وعید کے اندر داخل ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس طرح ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چند دن تک کسی ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈری کی، اس کے نتیجے میں کچھ دواؤں کے نام یاد ہو گئے تو بس اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیا، اور پھر باقاعدہ کلینک کھول کر بیٹھ گئے اور علاج شروع کر دیا۔ یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اور یہ نسبت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ سب مغالطے اس حدیث کے تحت داخل ہیں کہ جو شخص ایسی چیز ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ فرمایا جیسے اللہ نے بنایا ویسے ہی رہو۔ یہ سب گناہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ کر لیا بس وہ گناہ ختم ہو گیا، بلکہ چونکہ اس شخص نے اس نسبت کو اپنے نام کا جز بنا رکھا ہے، مثلا لفظ مولانا یا ڈاکٹر یا پروفیسر وغیرہ کو اپنے نام کا حصہ بنا رکھا ہے، تو وہ گناہ مستقل اور دائمی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اس لیے گناہ کو جھوٹ کے کپڑے پہننے سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ارے بھائی، اپنی کوئی صفت بیان کرنے میں کیا رکھا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ویسے ہی رہو، اور بلا وجہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ پڑو، بلکہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بس وہی صفت ظاہر کرو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے کسی کو کوئی صفت دے دی، کسی کو کوئی صفت دے دی۔ زندگی کا یہ سارا کاروبار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے چل رہا ہے۔ تم اس کے اندر دخل اندازی کر کے ایک غلط بات ظاہر کرو گے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدمی زیادہ مالدار نہیں ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو بہت مالدار ظاہر کرتا ہے اور دکھاوے کے لیے ایسے کام کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے زیادہ دولت مند سمجھ کر میری زیادہ عزت کریں۔ یہی دکھاوا ہے اور یہی نام و نمود ہے، یہ بات بھی اسی گناہ میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں، آپ نے ایسی باریک تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو حکم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جو صفت تمہارے اندر موجود نہیں ہے وہ ظاہر مت کرو تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کو دھوکہ نہ ہو، لیکن دوسری طرف آپ نے دوسری تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے آثار اس بندے پر ظاہر ہوں۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کھاتا پیتا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے اور اس کو مال و دولت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا رہن سہن ایسا رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہو۔ مثلا وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے گھر میں رہے۔ اگر وہ شخص اس دولت کی نعمت کے باوجود فقیر اور مسکین بنا پھرتا ہے، میلا کچیلا اور پٹا پرانا لباس پہنا رہتا ہے اور گھر کو گندہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت بنانا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ارے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کے آثار تمہاری زندگی پر ظاہر ہونے چاہیے۔ تمہاری صورت دیکھ کر کوئی تمہیں فقیر نہ سمجھ لے اور کوئی تمہیں مستحق زکوٰۃ سمجھ کر تمہیں زکوٰۃ نہ دے دے۔ اس لیے جیسے حقیقت میں تم ہو ویسے ہی رہو، ویسے اپنے آپ کو ظاہر کرو، نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرو اور نہ ہی اتنا کم ظاہر کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو۔ فرمایا کہ عالم کے لیے علم کا اظہار کرنا۔ عالم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
علم عطا فرمایا ہے۔ تو اب تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چپ کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اس خیال سے کہ اگر میں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو عالم ظاہر کروں گا تو اس کے نتیجے میں لوگ مجھے عالم سمجھیں گے، اور یہ تواضع کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کا اتنا اظہار کرے کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور علم کی نعمت کا شکریہ بھی یہی ہے کہ بندوں کی خدمت میں اس علم کو استعمال کرے۔ اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ تم تکبر کر کے بیٹھ جاؤ، وہ علم اس لیے نہیں دیا کہ اس کے ذریعے تم لوگوں پر اپنا رعب جماؤ، بلکہ وہ علم اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرو۔ لہذا دونوں طرف توازن برقرار رکھتے ہوئے آدمی کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔